اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف ولعن آداءهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اللہم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد. عزیزان، جیسے کہ ہم پچھلی قسط میں ایک مختصر مقدمہ پیش کر چکے ہیں کتاب وہم القراءۃ المنسیہ سے، جو شیخ احمد سلمان حفظہ اللہ کی کتاب ہے. اب یہ اسی کی دوسری قسط ہے. اس میں سے ہم مزید نقاط پیش کرتے ہیں. صفحہ نمبر 15 پر چلتے ہیں. فرماتے ہیں عرض القراءتین للامامہ، امامت کے لیے دو قراءات پیش خدمت ہے، دو نظریات. كان ولا زال النزاع بين المسلمين محتدما حول منصب الامامة وصفات الامام. پہلے بھی رہا اور اب تک برقرار ہے مسلمانوں کے درمیان نزاع، ڈسپیوٹ، اختلاف مشتعل ہے منصب امامت کے متعلق اور امام کی صفات کے بارے میں. حتی قال شہرستانی، یہاں تک کہ شہرستانی فرماتے ہیں الخلاف الخامس فی الامامہ، پانچواں اختلاف امامت کے بارے میں ہے. وَأَعْظَمُ خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلَافُ الْإِمَامَةِ، اور سب سے بڑا، سب سے عظیم اختلاف امت کے درمیان اختلاف امامت ہے، امامت کا اختلاف ہے. اِذْ مَا سُلَّ سَيْفٌ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى قَاعِدَةٍ دِينِيَّةٍ مِثْلُ مَا سُلَّ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، کیونکہ جس طرح سے تلوار چلی ہے اسلام میں، کیونکہ نہیں چلی ہے تلوار اسلام میں کسی بھی دینی قاعدے پر، امر پر، مسئلے پر، معاملے پر، جس طرح سے تلوار چلی ہے کس بارے میں؟ امامت کے بارے میں. ہر زمانے میں، یعنی ہر زمانے میں جس طرح سے تلوار چلی ہے امامت کے مسئلے پر، کسی بھی دینی امر پر اس سے زیادہ تلوار نہیں چلی. وما سنعرضه الآن وامر مختلف تماما، اب جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بالکل ہی مختلف امر ہے، معاملہ ہے. فهو يمثل خلافا جذريا في فهم الامامہ، وہ ترجمہ نہیں کرے گا اس بنیادی اختلاف کی جو امامت کو سمجھنے میں ہے. ليس بين المذاهب الاسلامیہ المختلفہ، یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں اسلام کے مختلف مکاتب فکر کی، بل فی المذہب الواحد، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ہی مذہب کے بارے میں. فإن مؤلف کتاب القراءة المنسیہ، کیونکہ کتاب القراءة المنسیہ کے جو مؤلف ہیں، اعتبر ما جاء به اعادة قراءة لمفہوم الامامة عند الشیعہ، کیونکہ مؤلف نے جو کچھ لایا ہے یا بحث کیا، ڈسکشن کیا ہے، اس نے اسے شمار کیا ہے کیا؟ پلٹا دینا نظریے کو، امامت کے مفہوم کے نظریے کو پلٹا دینا شیعوں کے لیے، جو کہ شیعوں کے نزدیک امامت کا مفہوم ہے، اس میں ایک نظریے کو پلٹانا، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں، یعنی جو کہ بلا دی جا چکی رات ہے، اس کو واپس پلٹا دینا. وانتہى الى وجود قراءتین، تو وہ پہنچا ہے دو قراءتوں کے وجود پر، دو نظریات کے. القراءة الأولى، پہلی قراءت، هي القراءة السائدة في هذه الأعصار وما قبلها، یہ وہی قراءت ہے جو رائج ہے، غالب ہے ان ادوار میں ہے اور اس سے قبل جو رہی ہے. وهي المسطرة في كتب العقائد وعلم الكلام، یہ مستور ہے، مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے، مرتب ہے علم کلام کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں. ولذلك جعلناها الأولى من حیث الترتیب، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکھا. لأنها هي الوجه الرسمی للتشیع الآن، کیونکہ یہی اس وقت تشیع کا رسمی چہرہ ہے، آفیشل چہرہ ہے، اسی سے تشیع کو پہچانا جاتا ہے. وقد عبر عنها المصنف بنظریة الأئمة المعصومون، اور مصنف نے اسے نظریہ ائمہ معصومین سے تعبیر کیا ہے. وأرخ لها بقوله، اور اس طرح سے اس کی تاریخ بیان کی ہے. كان لهذه النظریہ اتباع منذ زمن حضور الائمہ، اس نظریے کے
پیروکار ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں رہے ہیں، ان کے زمانے سے رہے ہیں. وصار لها اتباع اکثر فی زمن الائمة المتاخرین، اور اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہوا متاخر بعد میں آنے والے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں. الى ان تمكنت في عصر غیبة الائمة من مناصفة نظریة التلقی البشری للامامہ بشکل جدی، یہاں تک کہ یہ اس قابل ہوئی، اس لائق ہوئی ائمہ کی غیبت کے زمانے تک کہ یہ نظریہ التلقی البشری، امامت کا جو نظریہ ہے، تلقی بشری کا نظریہ امامت کے بارے میں، اس کے مقابلہ کرنے کے لائق ہو گیا باضابطہ طور پر. هذا على الرغم من أنها حتى أواخر القرن الرابع لم تصبح العقيدة السائدة في المجتمع الشيعي. یہ اس بات کے باوجود کہ قرن رابع کے اواخر تک، یہ چوتھی صدی ہجری کے آخر تک یہ نہیں بن سکی رائج اور غالب قرات شیعہ حلقوں میں، مجتمع میں، سماج میں. لكنها منذ مطلع القرن الهجري الخامس حتى اليوم أصبحت هي الممثل الرسمي للتفكير الشيعي إلى حد صيرورة وجهة النظر هذه في الألف سنة الأخيرة من ضروريات المذهب وجزءا ذاتيا من عقيدته. مگر 5ویں صدی ہجری سے لے کر آج تک یہ بات شیعہ فکر کی نمائندگی کرنے لگی، یہاں تک کہ آخری 1000 سالوں میں یہ نقطۂ نظر ضروریات مذہب اور عقیدے کا لازمی حصہ و جز بن گیا. اما عن معالم هذه النظریہ، جہاں تک اس نظریے کے خصوصیات، کیریکٹرسٹکس کا تعلق ہے، فقد حصرها المصنف في 3 امور رئیسہ، تو ان کو مصنف نے جو ہے تین بنیادی، 3 اہم امور میں جو ہے محصور کیا ہے، منحصر رکھا ہے. الاول، پہلا، ائمۃ الہدی مثلهم مثل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ائمہ ہدی علیہ السلام کی مثال نبی کی سی ہے. منصوبون من قبل اللہ تعالی فی هذا المنصب، ای منصب الامامہ، وہ نصب ہے، نصب شدہ ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس منصب پر، یعنی منصب امامت پر. وقد عرف النبی المسلمین بهذا التعیین الالہی من خلال النص، اور نبی کریم نے مسلمانوں کو معرفی کرائی اس الہی تعین کی نص کے ذریعے. فالائمۃ اذن منصوبون من قبل اللہ ومنصوص علیہم من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بس ائمہ علیہ السلام منصوب ہیں، نصب کردہ ہے اللہ تعالی کی جانب سے، اور منصوص ان پر نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جانب سے. فمن لم يتبع من المسلمین هذا الامر الالہی والنص النبوی فقد انحرف عن الصراط المستقیم، تو جس نے بھی مسلمانوں میں سے اس امر الہی اور نص نبوی کی اتباع نہ کی، فالو نہ کیا اس کو، تو وہ منحرف ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا صراط مستقیم سے. یہ لکھتے ہیں محسن قدیور القراءۃ المنسیہ میں. دوسری چیز اب ہے اس کے بعد دوسری چیز، الثانی علم ائمۃ الہدی مثل علم النبی علم لدنی غیر اکتسابی. دوسری بات یہ کہ ائمہ علیہ السلام کا علم نبی کے علم کی طرح ہے، وہ علم لدنی ہوتا ہے، اکتسابی نہیں ہوتا کہ جو حاصل کیا گیا ہو، بلکہ وہ ایسا علم ہوتا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے. فہم مطلعون علی الغیب باذن اللہ، بس وہ غیب پر مطلع ہیں اذن خدا سے. فعلم الائمہ علیہ السلام لیس ناتجا عن رأیہم واجتہادہم، ائمہ علیہ السلام کا علم ان کی رائے اور ان کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہے. كما أن علمهم في كل ما يتعلق بمجال المعارف الدينية وما يكونون فيه أسوة وقدوة للناس علم مسون من الخطأ. اس طرح سے ان کا علم ہر دینی معاملے سے متعلق، دینی معارف سے متعلق، اور ہر اس میں کہ جس میں وہ لوگوں کے لیے اسوہ، قدوہ ہیں، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہیں، پیشوا ہیں، وہ علم ان کا ہے محفوظ خطا سے. الثالث، تیسرا،
ائمۃ الہدیٰ مثلهم مثل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کی مثال نبی کی سی ہے. معصومون من جمیع المعاصی عصمہ مطلقہ، وہ نبی کی طرح ان کی مثال ہے کہ وہ معصوم ہے تمام معاصی سے، تمام نافرمانیوں سے، تمام گناہوں سے. ان کے پاس وہ حامل ہیں عصمت مطلقہ کے، ایبسلوٹ عصمہ. منزہون عن کبیر المعاصی وصغیرہا، وہ منزہ ہے، پاک ہیں ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے، معاصیت سے. وعن عدمہا وسہوہا، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو. کما ہم معصومون من الخطا، جیسے وہ معصوم ہے خطا سے. وہذہ العصمہ نعمت وتفضل الہی، تو یہ عصمت جو ہے نعمت ہے، یہ ایک نعمت ہے اور فضل الہی ہے. ینعم به اللہ تعالی علی المختارین المصطفین من عبادہ، یہ اللہ تعالی اس نعمت سے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں وہ چن لے، جنہیں وہ استفاء کر لے. وہی حالت ارفع بکثیر من تہذیب النفس وطہارت الروح التي يتمتع بها الاولیاء الصالحون، یہ ایک ایسی حالت ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے جو تہذیب نفس، نفس کی ریاضیت اور روح کی طہارت، جس سے اولیاء جو ہیں صالح بندے اللہ کے وہ مستفید ہوتے ہیں. اس سے ایک بڑا ارفع، اعلیٰ بلندتر درجہ ہے. یہ ریاضیت اور طہارت نفس سے حاصل نہیں ہوتا. القراءۃ المنسیہ پیج نمبر 43. یہ محسن قدیور لکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے جو سائد نظریہ ہے، غالب نظریہ، اس کا کیا نقطہ نظر ہے. اس کے بعد وعلیہ فإن هذه النظریہ ترتکز علی، بس یہ نظریہ جو ہے ان مذکورہ معاملات پر جو ہے قائم ہے، اس پر اس کی بنیاد ہے. النص الالہی علی عصمت الالہیہ علی العلم اللدنی، ایک تو نص الہی ڈیوائن اپوائنٹمنٹ، اور عصمت الالہیہ اللہ کی جانب سے عصمت ان کو، اور اللہ کی جانب سے ان کو علم. وقد اصطلح المصنف على هذه الامور بصفات فوق البشریہ، اور مصنف نے اصطلاح استعمال کی ہے ان امور کے لیے صفات فوق بشیرت جو ہوتے ہیں، فوق بشیرت صفات، بشرت سے ماورا و بشرت سے پرے. وعبر عن هذه القراءة، اور اس قرات کو انہوں نے اس قرات کے لیے انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے. القراءة السائدة، رائج قرات، رائج قرات، غالب قرات، نہ یعنی نظریہ، یعنی نظریہ. وقد جريت على هذه الاصطلاحات في الكتاب، اور میں نے بھی انہی اصطلاحات کو اپنی کتاب میں جو ہے نا، یہی اصطلاحات کو میں نے انہی اصطلاحات کو آگے بڑھایا ہے، انہی اصطلاحات کو کتاب میں جاری رکھا ہے جو کہ اس نے استعمال کیے. القراءة الثانية، دوسری قراءت، هي النظریة التي يدافع عنها المصنف في كتابه، یہ وہ نظریہ ہے، دوسرا نظریہ جس کے مدافع ہیں مصنف اپنی کتاب میں، جو کہ ہیں محسن قدیور. وهي التي تعتبر اہل البیت مجرد علماء الابرار، جو کہ بس فقط ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کو علماء ابرار کہتے ہیں، pious scholars، لا اکثر ولا اقل، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، نہ اس سے کم. وقد اصطلح علیہا بالقراءة المنسیہ، اور اس کو انہوں نے اس تعبیر کے ذریعے، اصطلاح کے ذریعے پیش کیا ہے، القراءة المنسیہ، فراموش کردہ قراءت یعنی نظریہ. وذلك لنسیان الشیعہ لها، وہ اس لیے کہ شیعوں نے اسے بلا دیا اس قراءت کو. وانعدامها في هذه الاعصار في مقابل القراءة السائدة، اور القراءة السائدة کے مقابلے میں ان ادوار میں اس کی عدم موجودگی، ایبسنس، نہ ہونا، وجود نہ ہونا. ومعالم هذه النظریہ تتلخص في امور ثلاث، اور اس نظریے کے جو خصوصیات ہے وہ 3 امور میں ان کا خلاصہ بنتا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسم میں بیان کریں گے. فی امان اللہ، یا علی مدد.